جب بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا تو بعض لوگوں نے حضور کی بشریت کو دیکھ کر سن کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور ہم جیسے، ہم حضور جیسے۔ تو اب وہ حضور کی بشریت کیا ہے؟ چونکہ میں وقت بچا کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ مالک کائنات نے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیکر بشری میں اس کائنات میں بھیجنا چاہا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رب کائنات حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل زمین پہ جا اور زمین سے اس مقام سے مٹی اٹھا کے لا جو بشریت مصطفیٰ کے قابل ہو۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پہ اترے، مدینہ المنورہ جہاں آج قبر انور مصطفیٰ ہے اس مقام سے مٹی اٹھا کے لے گئے۔ اس کو بند کر دیں، آواز بڑھا دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ اترے جہاں پہ آج روضہ مصطفیٰ ہے، قبر انور مصطفیٰ ہے، گنبد خضرا ہے، یہاں سے آ کر مٹی اٹھا کے لے گئے۔ اب یہ مقام کیا ہے؟ سامعین محترم، آقا علیہ السلام کا جو روضہ اقدس ہے، جو گنبد خضرا ہے، اس مقام کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ سارے کا سارا ٹکڑا جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے، جہاں پہ حجرہ مصطفیٰ تھا وہیں پہ آج قبر انور مصطفیٰ ہے۔ تو جہاں پہ قبر انور مصطفیٰ ہے یہ کوئی دنیا کی عام جگہ نہیں ہے، یہ تو ریاض الجنہ ہے۔ کیا ہے؟ ریاض الجنہ، جنت کا باغ۔ تو گویا تاجدار کائنات کی بشریت کے لیے، بشری پیکر کے لیے، جسد اطہر کے لیے، جسد بشری کے لیے جو مٹی اٹھائی گئی وہ مٹی بھی ریاض الجنہ سے اٹھائی گئی۔ کہاں سے؟ ریاض الجنہ سے اٹھائی گئی۔ اب سامعین سوچئے گا، مالک کائنات ایک طرف جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے جبرائیل زمین پہ اتر جا، میرے محبوب کے جسد اطہر کے لیے زمین سے مٹی اٹھا کے لا۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پہ اترتے ہیں، ابھی جبرائیل علیہ السلام زمین پہ نہیں پہنچتے، جہاں سے مٹی اٹھانی تھی میرے رب نے اس مقام پہ پہلے جنت کو سجایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے میرے اللہ نے اس مقام پر جنت کو سجایا۔ جبرائیل علیہ السلام اس مقام پہ آئے حضور کے پیکر بشری کے لیے اور حضور کی صورت کے لیے مٹی اٹھا کے لے گئے، مٹی لے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر کر دی، مالک کائنات تک پہنچا دی۔ مالک کائنات نے پھر اس مٹی کو جنت کے پانی میں گوندا، اس مٹی کو جنت کے پانی میں گوندا گیا، پھر اس مٹی کو تسنیم کے پانی میں رکھا گیا، پھر اس مٹی کو مالک کائنات نے جنت میں کئی سو سال سجایا۔ اس مٹی کو تاجدار کائنات کے پیکر بشری کے لیے، حضور کے جسد اطہر کے لیے تیار کیا گیا۔ جب وہ مٹی پیکر مصطفیٰ کے لیے اور جسد مصطفیٰ کے لیے تیار ہو گئی تو اب رب کائنات اس میں روح مصطفیٰ پھونکتا ہے۔ جب وہ مٹی روح مصطفیٰ کے قابل ہو گئی تو مالک کائنات اس مٹی میں روح مصطفیٰ پھونکتا ہے۔ اب سوچئے گا، وہ مٹی پہلے بھی جنت کی تھی، پھر جنت میں پہنچائی گئی، تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں رکھا گیا، نور کے ٹکڑوں میں سجایا گیا، سینکڑوں سال
رب کائنات پھر اس مٹی کو پیوریفائی کرتا رہا، اس کی نظافت کو بڑھاتا رہا، طہارت کو بڑھاتا رہا، پاکیزگی کو بڑھاتا رہا۔ جب وہ مٹی اس قابل ہو گئی کہ اب اس سے پیکر مصطفیٰ بنے، پھر اس سے بشریت مصطفیٰ کو بنا کر اس میں روح مصطفیٰ کو سجایا گیا۔ اب سامعین محترم، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جنت کیا ہے؟ جنت ساری کی ساری نور، جنت کے محلات بھی نور، جنت کی نہریں بھی نور، جنت کی مٹی بھی نور۔ تو جب جنت ساری کی ساری نور ہے تو وہ مٹی جنت کی جس سے حضور کی بشریت کو بنایا گیا، پھر وہ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ پھر وہ مٹی بھی نور۔ ارے نورانیت مصطفیٰ پر سوال کرنے والوں اور بشر کی رٹ لگانے والوں، حضور کی بشریت کو دیکھو تو صحیح، حضور کی بشریت کو بھی میرے رب نے نور سے بنایا ہے۔ آقا کی بشریت کو بھی میرے اللہ نے نور سے بنایا ہے۔ پھر رب کائنات نے اس نور کی مٹی کو جنت میں سجایا ہے۔ پھر جب اس پیکر بشری کے اس دنیا میں آنے کا وقت آیا، دنیا میں بھیجنے کا وقت آیا، مالک کائنات نے پھر وہ نور کا پیکر حضرت سیدہ آمینہ کو عطا کر دیا، سیدہ آمینہ کو عطا کر دیا۔ سامعین محترم، اس کائنات میں چاروں طرف دیکھیں، ہر طرف اللہ کے حسن کا جلوہ ہے، ہر طرف رب کائنات کے حسن کا جلوہ ہے۔ زمین پہ اللہ کے حسن کا جلوہ، میدانی علاقوں کو دیکھتے جاؤ، ہر طرف اللہ کے حسن کا جلوہ۔ پہاڑوں کو دیکھو، پہاڑوں کی خوبصورتی میں اللہ کے حسن کا جلوہ، آبشاروں میں اللہ کے حسن کا جلوہ، نہروں میں اللہ کے حسن کا جلوہ۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں، ستاروں میں اللہ کے حسن کا جلوہ، چاند کی چاندنی میں اللہ کے حسن کا جلوہ، سورج کی کرنوں میں اللہ کے حسن کا جلوہ۔ اللہ نور السماوات والارض۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر، جدھر دیکھا ہر طرف مالک کائنات کے حسن کے جلوے بکھرے بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔ حسن کے متلاشیوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا چاروں طرف تیرا حسن بکھرا بکھرا نظر آتا ہے، کبھی تو اپنے حسن کا مرکز بھی دکھا دے، کبھی تو اپنے حسن کا منبع بھی دکھا دے، کبھی تو اپنے حسن کی بنیاد و مرکز بھی دکھا دے۔ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے، ارے میرے حسن کے متلاشیوں، حسن کی طلب کرنے والوں، حسن کی جستجو کرنے والوں، چاروں طرف میرا حسن بکھرا بکھرا ہے۔ اگر میرے حسن کا مرکز دیکھنا چاہتے ہو، منبع دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر انتظار کرو، اس لمحے کا ایک وقت آنے والا ہے۔ فاران کی چوٹیوں پر، مکہ المکرمہ کی وادیوں میں ایک گھر حضرت عبد المطلب کا ہوگا، عبد المطلب کے گھر ان کا بیٹا عبداللہ ہوگا، حضرت عبداللہ کے گھر ان کی زوجہ سیدہ آمینہ ہوں گی۔ وقت آئے گا، 12 ربیع الاول کی رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، 12 ربیع الاول ہوگا، رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا۔ دیکھو وہ دیکھو ولادت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ ارے صورت مصطفیٰ کو دیکھو، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو، ولادت
مصطفیٰ کو دیکھو، آمد مصطفیٰ کو دیکھو، دیکھتے جاؤ پوری کائنات کے حسن کو سمیٹ کر میں نے مکھڑائے مصطفیٰ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ ماشاءاللہ اب مالک کائنات کے حسن کے جلوے بکھرے بکھرے دیکھنا چاہو تو کائنات میں جدھر دیکھو گے ہر طرف اللہ کا حسن نظر آئے گا۔ اگر رب کائنات کے حسن کے جلووں کا مرکز دیکھنا چاہو، منبع دیکھنا چاہو تو رب کائنات کبھی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، میں نے اپنی رحمت کا مرکز بھی مصطفیٰ کو بنایا ہے، اپنے فضل کا مرکز بھی مصطفیٰ کو بنایا ہے، نعمت کا مرکز بھی مصطفیٰ کو بنایا ہے، عطاؤں کا مرکز بھی مصطفیٰ کو بنایا ہے، جلووں کا مرکز بھی مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ آؤ صورت مصطفیٰ دیکھتے جاؤ، صورت مصطفیٰ میں جلوائے خدا پاتے جاؤ۔ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تاجدار کائنات کی آمد ہوئی۔ اب سامعین محترم، میرے آقا کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ بیان فرماتی ہیں کہ محبوب محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے، میں مکہ میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ لیٹی لیٹی کیسر و کسرا کے محلات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ صورت مصطفیٰ آئی ہے۔ پھر سامعین محترم، وہ دائیاں جو موجود تھیں، ان دائیوں نے کہا کہ ہم اپنا کام کریں، اور اپنا کام کیا ہے؟ سامعین محترم، دائیوں کے ذمہ سب سے پہلے غسل ہوتا ہے۔ دائیوں نے ناف کاٹنی ہوتی ہے، سرما ڈالنا ہوتا ہے۔ کیا یہ کام دائیاں کرتی ہیں کہ نہیں؟ اب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، دائیوں نے سوچا کہ ناف کاٹی جائے۔ جب آقا علیہ السلام کو دیکھا تو ناف کٹی تھی، ناف کٹی تھی۔ اب آپ سے ایک بڑا اہم سوال کرتا ہوں کہ ناف کا جو رشتہ ہوتا ہے بچے کا اپنی ماں کے ساتھ، یہ کتنا نازک ہوتا ہے۔ ماں کے بطن میں بچے کی زندگی کا انحصار اس ناف پر ہوتا ہے، چونکہ ماں سے غذا لینی ہے، اور اگر ماں کا اور بچے کا یہ رشتہ کٹ جائے تو زندگی کا تصور نہیں رہتا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، مالک کائنات تو نے محبوب مکرم کو ماں بھی عطا کی، لیکن ماں کے بطن میں ماں کے ساتھ وہ ناف والا رشتہ بھی نہیں رکھا۔ مولا سبب کیا ہے؟ ادھر تو میڈیکل لائن کے ڈاکٹر سے بار بار پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری میڈیکل سائنس اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ تو مولا تو ہی بتا دے اس میں راز کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر میرا محبوب بھی ماں کے بطن سے اس ناف کے ذریعے خوراک لینے کا محتاج ہوتا تو وہ کائنات کا راکھا کیسے بنتا؟ میں نے محبوب کو ماں تو دی، لیکن ماں کا بھی محتاج نہیں بنایا، اس لیے کہ جو پوری کائنات کو عطا کرنے والا ہے، اگر وہ محتاج بن کے آتا ہے تو عطا کرنے والا کیسے ہوگا؟ اس سے آگے دیکھیں، غسل دینے والی دائی دوڑی کہ میں حبیب کو غسل دوں۔ غسل دینے کے لیے جب قریب پہنچی تو رنگ جدا تھا۔ سامعین، غسل دیتے ہیں بچوں کو پاک کرنے کے لیے، اس جملے پہ غور کرنا۔
غسل دیتے ہیں بچوں کو پاک کرنے کے لیے. جب غسل دینے کے ارادہ سے داعیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گئی, غسل دینے کے لیے اٹھانا چاہا تو کسی نے ندا دے کے کہا, ارے دنیا کی دائیوں, تم غسل دے کر پیارے مصطفیٰ کو کیا پاک کرو گی؟ یہ تو وہ مصطفیٰ ہیں آج کائنات میں آئے ہیں, ان کے قدموں کی برکت سے میں ساری زمین کو پاک کرتا ہوں. آپ کی ولادت کی برکت سے, قدموں کی برکت سے میں ساری زمین کو پاک کرتا ہوں. سامعین محترم, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کو عبادت کرنے کے لیے خاص جگہ عطا کی جاتی تھی. ان امتوں نے عبادت کرنا ہوتی تو اپنے مخصوص مقام پہ جاتے. یہ حضور کی ولادت کا صدقہ ہے کہ آپ جہاں دل کرے صاف جگہ دیکھ کے مصلی بچھاتے ہو. گھر میں ہو تو نمازیں گھر میں پڑھو, سفر میں ہو نمازیں سفر میں پڑھو, جہاں بھی ہو مصلی بچھا کر عبادت کر لیتے ہو. یہ سارا صدقہ آمد مصطفیٰ ہے. پھر سامعین محترم, ایک دائی آگے آئی, اس نے کہا کہ میں سرما ڈالوں گی, اور سرما ڈالا جاتا ہے حسن کو بڑھانے کے لیے, حسن میں اضافہ کرنے کے لیے. وہ دائی قریب آئی, سرما ہاتھ میں لیا, تاجدار کائنات حبیب کبریا کی آنکھوں میں سرما ڈالنے کے لیے حضور کی آنکھوں کو دیکھا. آنکھوں کو دیکھتی گئی تو زبان حال سے بول کے کہتی ہے کہ سبحان اللہ, ما احسنکا, ما اکملکا, ما اجملکا. کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں. حضور کے مکھڑے کو دیکھا تو کبھی بول کے کہتی ہے کہ قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ, قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ. ختم ہوئی سوہنے تے ساری سجاوٹ, مصور نے ماشا کسر نہیں سے چھڑی, بڑی ریج دے نال تصویر کھچی. ارے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. وہ دائی کبھی مکھڑائے مصطفیٰ کو دیکھتی ہے تو زبان حال سے کہتی ہے کہ بے حد نے عجب کام کیا, حد کر دی. بے حد نے عجب کام کیا, حد کر دی. گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو پردے میں رہا, ہاں پردے میں رہا, پردے میں رہا, اور خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. سامعین محترم, یہ ہے صورت مصطفیٰ, اور مصطفیٰ کو اللہ نے صورت بھی ایسی دیکھے بھیجا کہ اس صورت کی خود قسمیں اٹھاتا رہا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. رب کہتا ہے سونیاں تجھے اتنا سونا پایا ہے کہ میں نے اپنے لیے سجایا.